بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ انفو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جب گھر آتا تو میری بیوی کے بازو پر زخم کے نشان ہوتے، لیکن اس کے ہاتھ میں ہزاروں روپے ہوتے جنہیں دیکھ کر میں خوش ہو جاتا، مگر سمجھ نہ آتی کہ وہ پیسے کہاں سے لاتی ہے، کیونکہ میں تو گھر کو تالا لگا کر جاتا ہوں۔ اب مجھے شک سا ہوا۔ اگلے دن میں گھر کے ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا اور ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ میرا نام منیر ہے، ہم گاؤں میں رہتے ہیں۔ میں ایک شبنم نامی لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ ہم بھی بہت امیر نہیں، پر ہمارے پاس تھوڑی سی زمین تھی۔ ہم 3 بھائی تھے، میں سب سے چھوٹا تھا۔ میرے دونوں بھائیوں کی شادی کو 2 سے 4 سال گزر چکے تھے، مگر ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ گھر میں ماں کا ہی حکم چلتا تھا۔ وہ پوتے کی شکل دیکھنے کو ترس رہی تھی۔ میری ماں دونوں بھائیوں کی بیویوں کو طرح طرح کی باتیں سنایا کرتی اور کہتی تھی کہ یہ ہم لوگوں کا خاندانی مسئلہ ہے۔ اپنی دونوں بہوؤں کو خود پسند کر کے لائی تھی۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے اپنی ماں سے شبنم کے بارے میں بات کی تو غصے سے کہنے لگی، کوئی ضرورت نہیں اس سے شادی کرنے کی۔ مگر مجھے ماں کی کمزوری کا پتہ تھا۔ میں نے کہا، میں نے جس لڑکی کو پسند کیا ہے اس کے خاندان میں صرف بیٹی ہی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ بھی شادی کے پہلے ہی سال۔ شبنم 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ میں نے ماں کو کسی طریقے سے راضی کر کے شبنم سے شادی کر لی۔ ہمارے ساتھ بھی وہی ہوا جو میرے بھائیوں کے ساتھ ہو رہا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد تک کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اب میری ماں نے شبنم کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ شبنم کو زیادہ باتیں سناتی، کیونکہ میں اپنی پسند کی شادی کر کے لایا تھا۔ وہ سارا دن ماں کی باتیں سنتی اور روتی رہتی۔ ایک دن لڑائی جھگڑے سے تنگ آ کر میں نے اپنی ماں سے بات کی اور غصے سے مجھے گھر سے نکل جانے کو کہہ دیا۔ میں نے بھی غصے میں آ کر کہہ دیا، ٹھیک ہے، ہم اس گھر سے چلے جائیں گے۔ میں اپنی بیوی کو لے کر گھر سے نکل آیا، اور ہمارے پاس گھر کا کوئی سامان نہیں تھا، کچھ پیسے تھے۔ اس موقع پر میرے دوست نے میرا بہت ساتھ دیا۔ گاؤں سے دور اور سنسان علاقے میں ایک گھر تھا جس کا مالک کئی سالوں سے وہاں نہیں آیا تھا۔ میرے دوست نے گھر کا تالا توڑا اور کہا کہ جب تک اس گھر کا مالک نہیں آتا تم یہیں رہو، پھر بعد میں کوئی اور انتظام کر لیں گے۔ ہم گھر صاف کر کے وہاں رہنے لگے۔ میں مزدوری کرنے کے لیے باہر جانے لگا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میری بیوی میرے ساتھ ہے۔ میری بیوی نے اس گھر میں سے چیزیں جمع کر کے اس مکان کو گھر جیسا بنا لیا تھا۔ 1 ماہ بعد ہمیں خوشخبری ملی کہ میری بیوی امید سے ہے۔ میں بہت خوش ہوا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میری بیوی کے ہاں ایک ساتھ 7 بچوں کی پیدائش ہونے والی ہے۔ اس بات سے ہم تھوڑے پریشان ہو گئے کہ سب خیر سے ہو جائے۔ گاؤں کے ڈاکٹروں نے ہماری بہت مدد کی اور اللہ نے ہمیں ایک ساتھ 7 بیٹوں سے نوازا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، پر دل میں ہزاروں فکریں بھی تھیں کہ ایک ساتھ اتنے سارے بچوں کا خرچ کیسے پورا کریں گے۔ میری مزدوری سے جو پیسے ملتے وہ بھی بہت کم تھے۔ پھر سے دوست کام آئے اور وہ بھی کب تک مدد کرتے۔ اسی طرح 3 ماہ کا وقت نکل گیا۔ شبنم کی طبیعت بھی بہتر ہونے لگی۔ اب ہمارے برے دن شروع ہو گئے تھے، گھر میں کچھ نہ ہوتا۔ ایک دن میری ماں، دونوں بھائی اور ان کی بیویاں اچانک ہمارے گھر آ گئیں۔ میری ماں نے بچوں کو پیار کیا، ان کے لیے کپڑے، دودھ، کھلونے اور شبنم کے لیے کپڑے اور ہمارے لیے کھانا بھی بنا کر لائی تھی۔ ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، بچوں نے دودھ پیا اور سب ان سے پیار کرنے لگے۔ میں خوش تھا کہ برے وقت میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ اور پھر میری ماں نے ایک عجیب بات کہہ ڈالی، اب تم دونوں گھر واپس آ جاؤ۔ میرا دل تو پھٹا جا رہا ہے تم لوگوں کو اس کھنڈر میں رہتے دیکھ کر۔ اپنے گھر آ جاؤ، وہاں سکون سے رہو۔ بس اب تم لوگ اپنے لیے وہاں ایک کمرہ بنا لو، اور ایک کام یہ بھی کرنا ہوگا کہ اپنے 2 بیٹے اپنے دونوں بھائیوں کو لکھ کر دے دو۔ 3 بچے خود رکھ لو، ویسے بھی اکیلے 7 بچوں کو کیسے پالو گے؟ اس طرح سب کو اولاد مل جائے گی۔ میں اور میری بیوی حیران رہ گئے۔ امی، یوں بھی تو یہ بچے ہم سب کے ہیں، چاچو باپ جیسا اور چاچی ماں جیسی ہوتی ہے۔ نہیں نہیں، ایسے نہیں کہہ رہی ہوں، میں باقاعدہ لکھ کر دینا ہوگا۔ میری ماں نے تو گویا فیصلہ سنا دیا، جیسے وہ یہاں صرف اس لیے آئی تھی۔ میں بہت حیران تھا، لیکن شبنم نے ان کی لائی ہوئی چیزیں ان کے سامنے رکھ دیں اور کہا، میں نے 9 مہینے جو تکلیف کاٹی ہے اس کا 1 گھنٹہ بھی آپ نے نہیں گزارا۔ جب میں تکلیف میں تھی تب آپ لوگ کیوں نہیں آئے میری مدد کرنے؟ اب اپنے مطلب کو آ گئے ہیں۔ میں اپنی اولاد کسی کو نہیں دوں گی۔ اولاد کوئی بانٹنے کی چیز نہیں ہوتی۔ چلے جائیں یہاں سے۔ ہم جس حال میں بھی رہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ میری ماں نے ہمیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور بد دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ہم بہت پریشان تھے۔
کیونکہ یہ سچ تھا کہ ہم 7 بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، لیکن وہ بات میرے دماغ میں ہرگز نہیں آ رہی تھی جو میری ماں کر کے گئی تھی۔ میں اپنی اولاد کسی کو نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے شبنم سے کہا اللہ سب ٹھیک کرے گا، میں محنت کروں گا۔ اس نے بھی کہا کہ وہ بھی کوئی کام تلاش کرے گی جو گھر بیٹھ کر کیا جا سکے، چاہے اسے کسی کے جوتے کیوں نہ بنانا پڑے۔ اگلے دن شبنم نے مجھ سے کچھ بیج لانے کو کہا کہ گھر کے سامنے جو تھوڑی سی زمین پڑی ہے اس میں وہ کچھ سبزیاں اگانا چاہتی ہے تاکہ گھر میں ہر وقت کھانے کو کچھ موجود ہو۔ وہ سبزیاں اگانے کے لیے زمین صاف کر رہی تھی، اسے مٹی میں دبا ہوا ایک مٹکا ملا۔ اس نے اسے باہر نکال کر دھویا اور اس میں پانی ڈال کر رکھ دیا۔ 2-4 دن ہی گزرے تھے کہ میں نے اپنے گھر میں نئی نئی چیزیں دیکھنا شروع کر دیں۔ میں نے شبنم سے پوچھا ان چیزوں کو خریدنے کے پیسے کہاں سے آئے؟ تو اس نے کہا میں نے گاؤں کی عورتوں کے کپڑے سینا شروع کر دیے ہیں۔ مجھے ایک عورت نے ہمدردی کے تحت ایک سلائی مشین بھی دی ہے۔ ایک دن وہ بیٹھے بیٹھے درد سے چلا اٹھی۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگی ہاں میری ٹانگ میں تھوڑا سا درد ہے، جبکہ میں نے دیکھا اس کی ایک ٹانگ پر زخم تھا۔ شبنم کے پاس ہمیشہ پیسے ہوتے تھے اور وہ پیسوں سے ہمارے بچوں کے لیے چیزیں خریدا کرتی تھی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے جسم پر روز کوئی نہ کوئی زخم لگا ہوتا جسے وہ مجھ سے چھپاتی تھی۔ اس بات کا مجھے علم تھا کہ ہم جس گھر میں رہتے تھے وہ گاؤں سے بہت دور تھا اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ جہاں کوئی نہیں رہتا تو پھر اتنی دور سے عورتیں اس سے کپڑے سلوانے کیسے آ سکتی تھی۔ میں نے گھر میں کوئی سلائی مشین بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ ایک دن میں کام سے گھر واپس آیا تو میں نے شبنم کو زمین پر گرے دیکھا۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ میں نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ میں نے اٹھا کر بستر پر لٹایا اور میرے دماغ میں خیال آیا کہ شبنم اس گھر میں سیڑھیاں تو نہیں ہیں۔ اس نے مجھے حیران ہو کر دیکھا اور شدید درد کا بہانہ بنا کر سو گئی۔ میرا شک یقین میں بدلنے لگا تھا کہ کہیں غریبی سے تنگ آ کر کسی غلط کام میں نہ پڑ گئی ہو۔ ایک دن میں نے کہا کہ میں کام پر جا رہا ہوں، لیکن میں گھر میں ہی چھپ کر بیٹھ گیا۔ شبنم بے خبر تھی۔ میں گھر میں چھپ کر اس پر نظر رکھ رہا تھا۔ اس نے بچوں کو کھانا کھلایا، کپڑے بدلے اور ان سب کو سلا کر وہ اپنے کام میں لگ گئی۔ پھر میں نے اسے ایک نہایت ہی عجیب حرکت کرتے ہوئے دیکھا کہ اس نے مٹکے کو اپنے سامنے رکھا اور اپنے ایک ہاتھ میں چھری لیے اس مٹکے کے سامنے بیٹھ کر سبزی کاٹ رہی تھی کہ سبزی کاٹتے ہوئے اچانک اس کی انگلی کٹ گئی۔ اسے بہت درد ہو رہا تھا۔ کام کرتے ہوئے اکثر عورتوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ دیکھ کر میں اور حیران رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ شبنم ایک چھوٹے ٹیبل کے اوپر چڑھی اور چھلانگ لگا کر زمین پر آ گری۔ اس کے پیروں اور کوہنیوں پر چوٹ لگی اور درد سے کراہنے لگی۔ کچھ دیر زمین پر ہی پڑی رہی، پھر اٹھ کر مٹکے میں ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ میں کچھ نوٹ آ گیا۔ میں بہت حیران ہو گیا، فوراً اس کے سامنے آ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بری طرح سے ڈر گئی۔ میں سب دیکھ چکا ہوں، تم نے جو ابھی کیا ہے۔ اس نے فوراً جا کر گھر کے دروازے بند کر دیے اور مجھے چپ رہنے کا کہا۔ مجھے ایک طرف بٹھاتے ہوئے بتایا کہ مجھے یہ مٹکا باہر زمین میں ملا تھا۔ مجھے لگا یہ ایک عام مٹکا ہے، اس لیے میں نے اس میں پانی ڈال کر رکھ دیا، لیکن ایک دن میں اس مٹکے کے سامنے بیٹھی تھی اور میرے ہاتھ پر چھری لگی۔ میں نے دیکھا اس مٹکے میں سے کچھ نوٹ باہر آ گئے ہیں۔ میں حیران رہ گئی۔ پھر میں نے اپنا ہاتھ دیوار پر مارا، اس مٹکے میں سے کچھ اور نوٹ باہر نکلے۔ میں اس کے سامنے خود پر جتنا زیادہ تشدد کرتی اتنی ہی زیادہ رقم باہر آ جاتی۔ یہ جادوئی مٹکا ہے۔ کچھ دن سے میں خود کو مار رہی ہوں اور اس میں سے پیسے نکال رہی ہوں۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی کیونکہ میں دیکھ چکا تھا کہ یہ سب کیسے ہو رہا تھا۔ میں نے 2 پل اس مٹکے کی طرف دیکھا اور اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر زور سے وار کیا۔ اس مٹکے میں سے کچھ نوٹ باہر آئے۔ میں نے سوچا کہ یہ تو ہمارے ہاتھ خزانہ لگ گیا ہے۔ بیوی ایک ہفتے سے یہ سب کر رہی تھی، اس نے کافی پیسے بھی جمع کر لیے تھے۔ میری بیوی کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مٹکا ان لوگوں کا ہے جو اس گھر میں رہتے تھے۔ اگلے دن میں اس گھر میں رہنے والوں کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کرنے اپنے دوست کے پاس گیا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں اس گھر میں تھوڑی مرمت کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس گھر کے حوالے سے اگر کوئی پوچھنے آیا تو وہ گاؤں کا پٹواری ہی ہوگا، اس کو کچھ دے کر چپ کروا دیں گے۔ جو کام میری بیوی ایک ہفتے سے کر رہی تھی وہ میں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ ہم لوگوں نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ ہم نے اس گھر کے لیے کچھ سامان خریدا اور اپنے بچوں کے لیے کپڑے اور ضرورت کی چیزیں وغیرہ، لیکن ہم دونوں کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ ہمارے جسم پر جگہ جگہ زخم لگے ہوئے تھے۔ ہمیں کچھ دن آرام کی ضرورت تھی۔ اس طرح ہمارے پاس کافی سارے پیسے جمع ہو گئے تھے۔ تب ہم نے ارادہ کیا کہ ہمیں دوبارہ یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس مٹکے کو رکھ دیں گے اور پھر کبھی جب ہمیں ضرورت ہوگی تب اسے استعمال کریں گے۔ اب کچھ دن آرام کریں گے۔
ہم نے گھر کو بھی ٹھیک کروا لیا تھا۔ میں نے گاؤں کے پٹواری کتنے پیسے دیے تھے کہ اس نے وہ گھر میرا نام لکھ دیا تھا۔ اب یہ گھر میرا ہو گیا تھا۔ ایک تانگا بھی لیا جس کو میں نے ٹھیکے پر دے دیا۔ اس تانگے سے بھی روز آمدن آنے لگی۔ اس کے علاوہ میں نے گاؤں میں ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان بھی بنا لی اور وہاں سے بھی کچھ آمدن آ جاتی۔ سارا خاندان ہمارے بارے میں بات کر رہا تھا کہ لگتا ہے ان کی اچانک سے لاٹری نکل آئی ہے، ان کے بیٹے بہت قسمت والے ہیں۔ اللہ نے 7 بیٹے دیے تو پھر ان 7 بیٹوں کا رزق بھی تو دینا تھا۔ اب ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن دولت کا نشہ ایسا نشہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم بار بار اس مٹکے کو استعمال کرتے۔ ہمارے پاس بہت دولت آ گئی تھی، لیکن پھر بھی ہمارا دل نہیں بھر رہا تھا۔ ہم ہر روز ایک دوسرے سے کہتے کہ دوبارہ اس کو استعمال نہیں کریں گے، بس آخری بار۔ پھر اگلے دن ہم اسے استعمال کرتے اور دولت جمع کر کے اپنے پاس رکھ رہے تھے۔ ہم پر گویا ایک جنون سوار ہو گیا تھا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایک دن ہمارے گھر ایک بوڑھا شخص آیا۔ اس نے گھر کو دیکھنا شروع کر دیا اور بولا کہ آپ نے اس گھر کو مرمت بھی کروا لیا ہے، پر آپ یہاں کس سے پوچھ کر رہ رہے ہیں؟ تو میں نے اسے ساری بات بتا دی اور کہا اب میں اس گھر کو اپنے نام لکھوا چکا ہوں۔ اگر آپ کو یہ گھر واپس چاہیے تو آپ کو میرے ساتھ کیس لڑنا ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس طرح کے کیسز 40 سال تک چلتے ہی رہتے ہیں۔ آپ اس گھر کو بھول جائیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا میں اس گھر کو مفت میں بھی دوبارہ استعمال کرنے کے لیے نہ لوں، اس کے لیے کیس لڑنا تو دور کی بات ہے۔ اس گھر میں میری کوئی بھی اچھی یاد نہیں ہے۔ میں بس یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے محسوس کیا اس گھر میں شاید کوئی رہ رہا ہے، اس لیے میں دیکھنے چلا آیا۔ جب اس کی نظر اس مٹکے پر پڑی تو وہ بہت پریشان سا ہو گیا۔ وہ شخص ہمیں عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا یہ تم لوگوں کو کہاں سے ملا؟ تم لوگ اسے کتنے دنوں سے استعمال کر رہے ہو؟ ہم نے انجان بننے کی کوشش کی اور کہا ہم تو اسے پانی ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا یہ ایک جادوئی مٹکا ہے جو میرے سارے خاندان کو نگل گیا۔ اس نے بتایا کہ میں اور میرا خاندان اسی گھر میں رہتے تھے۔ میرے 2 بیٹے تھے، ان کی بیویاں تھیں، میرے بیوی اور میرے پوتے پوتیاں بھی تھے۔ یہ مٹکا ہمیں زمین میں دبا ہوا ملا تھا۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ایک جادوئی مٹکا ہے جس کے سامنے خود کو تکلیف پہنچائی جائے تو یہ اس تکلیف کے مطابق آپ کو رقم دیتا ہے۔ ہم لوگ بھی بہت غریب تھے اور مٹکے کی مدد سے امیر ہو گئے۔ یہ گھر بڑا نہیں بلکہ مٹی کی ایک جھونپڑی تھی۔ پھر ہمارے پاس دولت آنے لگی اور ہم نے اس کو گھر کی شکل دے دی اور آس پاس کی ساری زمین بھی خرید لی۔ پھر میرے بیٹوں میں اس مٹکے کی وجہ سے پھوٹ پڑ گئی۔ میرے گھر میں لڑائی جھگڑا ہونے لگا۔ بیماریوں نے ہمارے گھر کو دیکھ لیا، لیکن ان بیماریوں سے بچنے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی اور پیسے حاصل کرنے کے لیے خود کو تکلیف دینا پڑتی تھی۔ ہم سب لوگ بہت بیمار اور زخمی رہنے لگے۔ ہماری حالت ایسی ہو گئی کہ جیسے ہم انسان نہیں ہیں بلکہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ جسم پر پہلے زخم ٹھیک نہ ہوتے اور پھر ہم دوبارہ اور زخم بنا لیتے۔ اس کے پیچھے میرے دونوں بیٹوں نے ایک دوسرے کو جان سے مار دیا۔ میری بیوی اپنے 2 بچوں کی موت سے پاگل سی ہو گئی۔ میری بہویں اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئیں اور میں اپنی بیوی کو لے کر اس گھر کو چھوڑ کر یہاں سے چلا گیا۔ میں نے اس مٹکے کو اس جگہ مٹی میں دبا دیا جہاں سے یہ ملا تھا۔ اس بات کو بھی 15-20 سال ہو گئے۔ یہ مٹکا آپ کو دولت تو دیتا ہے، لیکن اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ یہ ایک مالک کی تلاش میں ہوتا ہے اور اس مالک کو دولت کے لیے اتنا پاگل بنا دیتا ہے کہ وہ خود ہی اپنی جان لے لیتا ہے اور پھر یہ کسی اور مالک کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ اس شخص نے ہمارے بیٹوں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ تم کو اللہ نے اتنے پیارے بچے دیے ہیں، ابھی تم لوگ جوان ہو، اس مٹکے کو واپس زمین میں دبا دو، اس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ تم لوگوں نے شاید اس کو توڑنے کی کوشش بھی نہ کی ہو، لیکن میں نے اسے توڑنے کی بہت کوشش کی تھی اور میں اس کو توڑ نہیں سکا تھا۔ اس کا یہی حال ہے کہ اس کو دبا دیا جائے۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سوچا کہ واقعی ہم خود کے ساتھ کیا کر رہے تھے۔ اگر کل کو ہمیں کچھ ہو جاتا تو ہمارے ان بچوں کا کیا ہوتا؟ ہم لوگوں کی حالت بالکل مریضوں جیسی ہو گئی تھی۔ وہ بوڑھا شخص کہنے لگا تم لوگ اس گھر میں رہو، مجھے یہ گھر نہیں چاہیے۔ تم لوگوں نے اپنا کوئی کاروبار بنانا ہے تو وہ بھی بناؤ، لیکن اس مٹکے کو دوبارہ واپس دبا دینا۔ وہ ہمیں سمجھا کر چلا گیا۔ میں نے اس مٹکے کو دبانے کے لیے اٹھایا، لیکن میری بیوی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اس کو یہاں نہیں بلکہ کہیں دور دفنا کر آؤ، نہیں تو ہم دوبارہ اس کی تلاش میں نکل پڑیں گے۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اس کو دور دراز کے علاقے میں بہت گہرائی تک دبا کر آ گیا۔
اب ہمارے پاس کریانے کی دکان بھی، ایک سواری بھی، اور اللہ کے دیے ہوئے خوبصورت بیٹے بھی ہیں۔ ہمارے لیے ہماری اولاد ہی دولت ہے۔ سر کے بال اگر سفید ہونا شروع ہوں تو یہ برکت اور خوش نصیبی کی علامت ہے۔ محبت میں تو پابندیاں نہیں لگائی جاتی بلکہ آزادی دی جاتی ہے، اور پھر جو شخص آزادی کے بعد بھی صرف تمہارا رہے، محبت اسے کہتے ہیں۔ سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کی رحمتیں لامحدود ہیں، لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان اور یقین ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے رشتوں میں ایسے بدگمانی کو سراغ کر دیتی ہیں کہ انسان ساری عمر ان سوراخوں میں وضاحتوں کی اینٹیں لگا کر بھی اپنے خوبصورت رشتے کو نہیں بچا سکتا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور آپ کے اپنے چینل شاہ جی انفو کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ لگی ہوئی گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر دیں۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی معلوماتی اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔